السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میں ہوں آپ کی آپی، آپ کے لیے ایک انٹرسٹنگ اور ڈفرینٹ ناول لے کے آئی ہوں۔ پر ناول کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ کافی دنوں سے میں نے کوئی بھی ناول پہ وائس اوور نہیں کیا، کیونکہ جو کمنٹ مجھے آ رہے تھے میں سرچ کر رہی تھی۔ ناول بلیک مون کا سیزن 2 مجھے نہیں ملا اور میں وہی ڈھونڈ رہی تھی۔ میں کوشش کروں گی کہ مجھے مل جائے، اور 2-3 اور بھی کمنٹ آئے ہوئے تھے تو میں دیکھ رہی تھی، پر وہ مجھے PDF کی فارم میں نہیں ملے، اس لیے مجھے اتنا آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ اور کہاں سے ملیں گے، لیکن میں وہی فائنڈ آؤٹ کر رہی تھی، تو اس لیے لیٹ ہو گئی، اس کے لیے سوری۔ تو اب جو ناول لے کے آئی ہوں یہ تھوڑا ڈفرینٹ ناول ہے، رومانٹک بھی نہیں ہے اور سیڈ اینڈنگ بھی شاید نہیں ہے، میں نے پڑھا نہیں ہے، پورا آدھا ہی ریڈ کیا، لیکن جیسے کہ آپ اس کا نام دیکھ سکتے ہیں ہانٹڈ ولا، تو تھوڑا ڈفرینٹ ناول ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئے گا، اور چھوٹا سا ناول ہے، میں کوشش کروں گی کہ 2 پارٹس میں اس کو کمپلیٹ کر دوں۔ تو یہ پارٹ 1 ہے۔ تو ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ناول کی میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جائیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور پہلی بار یہ میرے وائس اوور سن رہے ہیں، میرے چینل پہ آئے ہیں، تو کائنڈلی میرے چینل کو وزٹ کریں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا وائس اوور پسند آئے گا، اور اگر آپ ناول لور ہیں پھر تو آپ کو کرنا چاہیے، اور اگر آپ کو میری آواز اچھی لگتی ہے اور آپ میری وائس میں کوئی ناول سننا چاہتے ہیں تو کائنڈلی کمنٹ کریں، میں پوری کوشش کروں گی کہ اس پہ پوسٹ کروں، ناول اپنی وائس اوور میں پوسٹ کروں۔ تو چلیں آج کے ناول کی طرف چلتے ہیں، جس کا نام ہے ہانٹڈ ولا، اور اس کی رائٹر ہے امارا شیخ۔ جان، اتنے خطرناک موسم میں کون آ گیا ہے یہاں تک؟ نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں، طوفان کی وجہ سے پناہ چاہتے ہیں۔ آپ کی والدہ نے انہیں گیسٹ ہاؤس میں صبح تک کے لیے ٹھہرنے کی اجازت دے دی ہے۔ والدہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ نہیں جانتی زرغام بھائی جان کو انسانوں کا یہاں آنا قطعی پسند نہیں ہے، اور والدہ نے انہیں صبح تک یہیں رہنے کی اجازت دے دی ہے۔ آریہ نے فکر مندی سے اپنے سامنے کھڑی ادھیڑ عمر عورت کو دیکھا، جو 55 سے اس ولا کی ملازمہ ہے۔ آپ کی فکر بجا ہے، لیکن میں انہیں منع کرنے کی جرات نہیں کر سکی۔ میں شرمندہ ہوں آپ سے، آپ چاہیں تو زرغام صاحب کے آنے سے قبل انہیں یہاں سے بھجوا دیں۔ معتب کھڑی وہ عورت اسے مشورہ دینے لگی، جبکہ آریہ کو اس کا مشورہ ایک آنکھ نہیں بھایا۔ پی جان، آپ بھول رہی ہیں، یہاں 5 خاندان رہائش پذیر ہیں۔ اب تک سب کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ زرغام ولا میں بن بلائے مہمانوں کی آمد ہو چکی ہے۔ پھر اب کیا کرنا چاہیے؟ پی جان نے آریہ کو دیکھا، جو دائیں طرف دیکھ رہی تھی۔ پی جان کی بات پر سرسراتی ہوئی آواز ولا کے حال میں گونجی۔ انتظار۔ واو، کتنا خوبصورت گھر ہے اس عورت کا، کاش یہ میرا ہوتا۔ مہوش حسرت سے سارے گیسٹ ہاؤس کو دیکھ کر چہکی، جبکہ اس کے ساتھ آئے 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں جو اپنے سامان کو دیکھ رہے تھے، اس کی بات سن کر سر جھٹک کر دوبارہ اپنے کاموں میں لگ گئے تھے۔ ہارون اور عارف، تم دونوں کا کیا خیال ہے؟ یونیورسٹی والوں کو انفارم کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ 3 دن ہم اس حسین جگہ میں گزاریں؟ حارث نے آنکھ مار کر مشورہ دیا۔ گڈ آئیڈیا، ویسے بھی ہمارے پاس پیسے ہیں، ہم آرام سے اپنے گھر جا سکتے ہیں، ماہم نے پرجوش لہجے میں کہا۔ سب کو حارث کا آئیڈیا پسند آیا تھا، سوائے زارا کے، جو ان کے ساتھ بس سے اتر کر چل پڑی تھی۔ رہ رہ کر اسے اپنی غلطی کا احساس بڑی شدت سے ہو رہا تھا۔ مہوش اور ماہم کی باتوں میں آ گئی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں، کوئی یہاں نہیں رکے گا۔ شکر کرو آنٹی نے ہمیں کل تک کے لیے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دی، ورنہ جانے ہم لوگوں کا اس طوفانی رات میں کیا ہوتا۔ چشمے کو شہادت کی انگلی سے ٹھیک کرتی وہ جلدی سے بولی، جبکہ 5ویں منہ کھولے اسے دیکھنے لگے، جو آج اتنی بات خود سے کر رہی تھی، ورنہ زارا احمد ضرورت سے زیادہ بولنا گناہ سمجھتی تھی۔ اس سے قبل ان میں سے کوئی بھی کچھ بولتا، لکڑی کا مضبوط بڑا دروازہ ایک دم بچا۔ سب ساتھ کھڑے بنا پلک جھپکائے سامنے کھڑی دراز کا لڑکی کو دیکھ رہے تھے، جو اپنی شہد رنگ آنکھوں سے ان سب کا جائزہ لے رہی تھی۔ آپ سب کہاں جا رہے تھے؟ آریہ نے نرم لہجے میں ہارون کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ہم لوگ یونیورسٹی والوں کے ساتھ پکنک پوائنٹ پر آئے تھے، لیکن اب ہم پھنس چکے ہیں، وہ بھی یہاں۔ ہارون کے بولنے سے پہلے ہی حارث کے اٹھا۔ آریہ نے غصے سے بھری نظریں اس پر ڈالی۔ حارث کا بیچ میں بولنا اسے ناگوار گزرا تھا۔ ٹھیک ہے، کل تک آپ سب کو بحفاظت یہاں سے بھیج دیا جائے گا۔ باقی جس چیز کی ضرورت ہو، دیوار پر انٹرکام لگا ہے، اسے زحمت دیجیے گا۔ ولا میں رات کے پہر گھومنا سختی سے منع ہے۔ آریہ نے سانس کھینچتی اپنی بات مکمل کر کے حارث کے قریب گئی۔ میں بولنے کی عادت آپ کی انتہائی خراب ہے، آریہ چپتی نظروں سے کہتی پلٹ گئی، جبکہ حارث کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے برف ہو گئے تھے۔ اندھیرے میں ڈوبا زرغام ولا میں اپنی پوری شان سے کھڑا تھا۔
خوبصورت سا بڑا سیاہ رنگ کا بیرونی گیٹ بنا آواز کے کھلتا چلا گیا۔ زن سے گیٹ سے اندر داخل ہوتی وہ سیاہ چمچماتی گاڑی سیدھا پورچ میں آ کر رکی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا زرغام تیزی سے گاڑی سے نکلا۔ 6 فٹ 3 انچ قد، کثرتی جسم، سرخ و سفید رنگت، ہلکی ہلکی شیف، شہد رنگ آنکھوں میں غصہ بھرا تھا۔ آتے ہی سب سے پہلے احساس جو بڑی شدت سے ہوا تھا وہ انسانوں کا اس گھر میں ہونے کا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ انسانوں سے دور بھاگتا تھا، وہ تو انسانوں کی دنیا میں بزنس ٹیکون کی حیثیت سے مشہور تھا۔ وہی لڑکیوں کے لیے مغرور شہزادہ جسے ان سے کوئی واسطہ نہیں تھا، وہ اپنی دنیا میں خوش تھا۔ زرغام غصے سے آریہ کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا جب کسی نازک وجود سے زور سے ٹکرایا۔ زارا خاموشی سے بیٹھی ان سب کو باتیں کرتا دیکھ رہی تھی جنہیں اس کی شاید ضرورت نہیں تھی۔ زارا بور ہوتی خاموشی سے اٹھ کر دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ اس وقت وہ تنہائی چاہتی تھی۔ دوسری طرف کسی نے بھی اسے باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ امی کو اگر معلوم ہو گیا میں یہاں ہوں وہ تو کبھی مجھے دوبارہ اجازت نہیں دیں گی۔ اف زارا، تم کہاں آ گئی ہو؟ زارا بڑبڑاتی ہوئی ہال میں آ کر ارد گرد دیکھتی دروازے کی طرف بڑھنے لگی جب کسی سے زور سے ٹکرائی۔ وہ جو بھی تھا بہت ہی مضبوط جسامت کا مالک تھا۔ زارا کا سر گھوم کر رہ گیا۔ آنکھوں سے چشمہ اتار کر سر کو دباتی وہ آنکھوں کو سختی سے ہوئی تھی جبکہ سامنے کھڑا زرغام اس نازک سی لڑکی کو دیکھتا سارا غصہ بھول گیا۔ آپ کو اس سے قبل زارا اسے کچھ کہتی زرغام کو دیکھ کر پل بھر کے لیے تھم گئی۔ معاف کیجیے گا زرغام صاحب، آپ کی والدہ بی جان تیزی سے گھبراتی ہوئی دونوں کے قریب آ کر بولی۔ جب زرغام نے ہاتھ اٹھا کر روکا، آپ جائیں۔ جانے کا کہتا وہ سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھنے لگا جو آنکھوں پر چشمہ لگاتی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ وہ جو بھی تھا انتہائی ہینڈسم تھا۔ سوری، میں نے دیکھا نہیں آپ کو، زارا ہمت کرتی لبوں پہ زبان پھیرتے گھبرا کر بولی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ زرغام اس کی بات نظر انداز کرتا گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ زارا نے گھبرا کر اسے اپنا نام بتایا۔ اب اسے سامنے کھڑے شخص سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں چلتی ہوں۔ زارا اسے کچھ بھی بولنے کا موقع دیے بغیر تیزی سے بھاگی۔ زرغام بھائی جان، ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، آریہ سر جھکا کر بولتی ایک قدم پیچھے ہوئی تھی۔ تم جانتی ہو یہاں آج تک کوئی انسان نہیں رہا، پھر اتنی سنگین غلطی کیسے ہو گئی؟ آریہ زرغام سنجیدگی سے کہتا اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ آریہ نے لرز کر اپنے بھائی کو دیکھا۔ ہماری غلطی نہیں ہے زرغام بھائی جان، ہمیں تو بہت دیر سے خبر ہوئی۔ تمہیں لگتا ہے صبح ہونے تک کوئی بھی زندہ بچے گا؟ میں انسانوں کا یہاں آنا تب بھی پسند نہیں کرتا، زرغام نے کہتے ساتھ ہی اس کے ہاتھ پاؤں پر دباؤ بڑھایا۔ آریہ کراہ کے رہ گئی۔ ہم ان کی حفاظت کریں گے، ہم نے انہیں سختی سے منع بھی کیا تھا کہ وہ باہر نہ نکلیں، لیکن وہ لڑکی آپ سے ٹکرا گئی۔ آریہ کی بات پر زرغام کو زارا کا خیال آیا۔ جا کر سب کو خبر کر دو یہ اب میرے مہمان ہیں، کوئی بھی شرارت نہ کرے ورنہ انجام کے ذمہ دار خود ہوں گے، ہاتھ جوڑ کر حکم دیتا ہوں۔ وہ آریہ کو حیران کر گیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ زرغام نے یوں سب سے بچانے کے لیے ایسا حکم دیا تھا۔ تم کہاں گئی تھی؟ ماہم نے حیران ہو کر زارا کو اندر آتے دیکھ کر استفسار کیا۔ ماہم کی بات پر سب نے دروازے کی طرف دیکھا۔ مجھے پیاس لگی تھی، روم فریج یہیں تو ہے، پھر باہر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ سنا نہیں تھا وہ لڑکی کیا کہہ کر گئی تھی؟ مہوش نے ناک چڑھا کر کہا۔ اسے آریہ کا حارث کو چھڑکنا اچھا نہیں لگا تھا۔ مجھے دکھا نہیں، زارا بہانہ کرتی کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ چشمش جو ہے، ویسے اس کارٹون کو ساتھ لانا ہی نہیں چاہیے تھا، ماہم نے ناک چڑھا کر کمرے میں جاتے دیکھا۔ خوبصورت بلا، کہتی تو میں تم سے اتفاق کر لیتا۔ کیوں ہارون؟ عارف نے معنی خیز مسکراہٹ سے ہارون کو دیکھا۔ وہ جانتا تھا جب سے زارا ان لوگوں کے ساتھ ہے ہارون کی نظریں بھٹک کر اسی چہرے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ شٹ اپ عارف، بکواس مت کرو، ماہم نظر رکھو۔ ہارون کے اٹھ کھڑا ہوا جب کہ ماہم مشکوک نظروں سے عارف کو دیکھ رہی تھی۔ جوتے سے اٹھتی وہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی، پسینے سے شرابور وہ اپنے ارد گرد دیکھنے لگی۔ جب اسے لگا کمرے کے کونے میں رکھی راکنگ چیئر پر کوئی بیٹھا ہلکا ہلکا چیئر کو آگے پیچھے کر رہا ہے، جب اس کی نظریں زارا کے وجود کے آر پار ہو رہی تھی۔ کون ہے؟ زارا نے اٹک اٹک کر کہتے تکیے کے ساتھ رکھا چشمہ اٹھا کر کانپتے ہاتھوں سے لگایا۔ شاید میرا وہم تھا۔ چشمہ پہنتے ہی کونے میں رکھی راکنگ چیئر کو خالی دے کر بڑبڑا کر زارا دوبارہ لیٹ کر کروٹ بدل گئی، جبکہ راکنگ چیئر ایک بار پھر ہلکی ہلکی آگے پیچھے ہونے لگی۔ ابے کہاں جا رہا ہے؟ عارف نے گھبرا کر حارث کو دروازے کی طرف بڑھتا دیکھ کر سرگوشی کی۔ ابھی میں نے اتنی خوبصورت لڑکی کو دیکھا ہے، کیا بتاؤں؟ تو بھی چل ملتے ہیں۔ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ مروائے گا؟ کسی کو بھی پتہ چلا نا دھکے مار کر اسی وقت باہر کر دیں گے۔ عارف نے گھبرا کر
ارد گرد دیکھتے ہوئے اسے جھڑکا۔ ارے اتنا بڑا محل ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا یہاں۔ حارث نے مستی سے دونوں بازوؤں کو پھیلا کر اطراف میں دیکھ کر کہا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آریہ کی تیز آواز پر وہ جو بولے جا رہا تھا یکدم کرنٹ کھا کر رہ گیا۔ جھٹکے سے گھوم کر دیکھا جہاں آریہ پرسکون کھڑی آنکھوں میں غصہ بھرے سے گھور رہی تھی۔ حارث کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ عارف شاید اسے دیکھتے ہی بھاگ گیا تھا۔ وہ ایکچولی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور سب سو گئے ہیں۔ حارث تھوک نکلتا لڑکھڑاتی زبان سے بول رہا تھا جب آریہ ایک دم آگے بڑھ کر اس کی طرف جھکی۔ حارث کی زبان ایک دم تالو سے چپک کر رہ گئی۔ اسے اب محسوس ہوا تھا سامنے کھڑی حسینہ اس سے 2 فٹ لمبی تھی۔ ہم زرغام بھائی جان سے کہا تھا ہم آپ سب کی حفاظت کریں گے، لیکن ہمیں افسوس ہوا آپ کی گندی نیت جان کر۔ ہماری اپنی عزت ہے، جیسے انسانی دنیا میں ایک دوسرے انسانوں کو اپنی عزت کی ہوتی ہے۔ یہ بیچ میں بولنے والے سخت ناپسند ہیں ہمیں۔ حارث سے ہونکوں کی طرح دیکھ رہا تھا جبکہ اس کی باتیں بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آریہ نے اپنی بات مکمل کرتے ہی اپنے ہاتھ کو اس کے دل کے مقام پر رکھا۔ حارث ہنوز اسے دیکھے جا رہا تھا۔ جس نے خوبصورت سی مسکراہٹ سے اسے دیکھا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے سامنے کھڑی وہ خوبصورت لڑکی غائب ہو گئی۔ ساتھ ہی حارث کٹی پتنگ کی طرح قالین پر گرتے ہی ساکت ہو گیا۔ یہ آپ نے کیا کر دیا زرغام صاحب، آپ کو اس کی سزا دے سکتے ہیں۔ بی جان جھک کر اسے چھو کر پریشانی سے بولی، ہمیں منظور ہے۔ یہ ہماری بہن کو دیکھ کر غلط نیت سے جا رہے تھے جو ہمیں قطعی منظور نہیں تھا، اور ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ گندی ذہانت کے لوگوں کے دل کمزور ہوتے ہیں۔ تبھی خوف سے خود ختم ہو گیا۔ آریہ حارث کو نفرت سے دیکھ کر کہتی آگے بڑھنے لگی۔ جب بی جان کی بات پر پلٹ کر انہیں دیکھا، المیہ پھر خود دونوں کو ختم کر دیتی، لیکن اس لڑکے کی قسمت اچھی رہی۔ آریہ کہہ کر رکی نہیں۔ بھو ہاں یار کتنی ڈرپوک ہو تم۔ مہوش نے ماہم کے اچھلنے پر ہنستے ہوئے اس کا مذاق بنایا۔ بہت بےہودہ قسم کی لڑکی ہو تم، پہلے ہی مجھے یہاں خوف آ رہا ہے۔ واٹ؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، اتنی رومانٹک جگہ کو تم خوفناک کہہ رہی ہو؟ یہاں تو ایک عدد یادگار کینڈل لائٹ ڈیٹ ہو سکتی ہے۔ مہوش نے لوفرانہ انداز میں آنکھ مارتے ہوئے رازداری سے کہا۔ ماہم نے اس کی بات پر گھور کر اس کی گندی کندھے پر چپیڑ لگائی۔ بھول ہی بولنا، پتہ نہیں حارث نے تمہیں پرپوز کیسے کر لیا۔ ماہم چڑھ کر بیڈ پر جا کر نیم دراز ہوئی۔ اس سے قبل مہوش خود کی تعریف میں زمین آسمان ایک کرتی لکڑی کا بھاری دروازہ بج اٹھا۔ اس وقت کون آ گیا ہے؟ ہائے لگتا ہے حارث کو میری یاد ستا رہی ہے۔ ماہم کو اترا کر جواب دیتے جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، عارف ہارون کے ساتھ زارا جسے کچی نیند سے جگایا گیا تھا مہوش کو دیکھتے ہی اس سے لپٹ کر رونے لگی۔ کیا ہوا چشمش، کیا کیا تم لوگوں نے؟ مہوش نے تیوری چڑھا کر زارا کے گرد حسار کرتے ان دونوں کو گھورا۔ ہم نے کچھ نہیں کیا، وہ حارث، ہارون کہتے کہتے ہونٹ بھیج گیا۔ سب جانتے تھے مہوش اور حارث دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ کیا ہوا؟ مہوش نے اسے خود سے الگ کرتے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ ماہم بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے قریب آ گئی۔ جب ہارون نے ضبط سے انہیں حارث کے متعلق بتانا شروع کیا۔ حارث پتہ نہیں کب گیسٹ ہاؤس سے نکل کر بیک ڈور سے باہر گیا تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ کاش مجھے پتہ چل جاتا تو میں کبھی اسے جانے نہیں دیتا۔ گاڈ ڈیم اٹ! ہارون جلدی بتاؤ وہ کہاں ہے اس وقت؟ وہ ہمیں جب معلوم ہوا تو ہم پچھلی طرف گئے، وہاں کوئی جانور اس کے بے جان وجود کو آدھا کھا چکا تھا۔ چوکیدار نے پر وقت خبر کر دی، ورنہ شاید ہم بھی کبھی جان ہی نہ پاتے۔ ہارون کے ٹھہر ٹھہر کر بتانے پر مہوش اور ماہم کی آنکھوں میں بے یقینی سی پھیلتی چلی گئی۔ رات کے دوسرے پہر زرغام ولا روشنیوں سے نہا گیا۔ زرغام غصے سے اپنی بھاری آواز میں چنگھاڑ رہا تھا۔ سب گھیرا بنا کر ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے۔ وہ ان سب جنوں کے سردار بیٹا تھا، اس کے باپ کے بعد اب وہ ان سب کا سردار تھا۔ جنوں میں وہ سب سے زیادہ خطرناک تھا۔ آریہ اس کی ایک ہی بہن تھی، جبکہ سب رشتہ دار جن میں سے 1-2 خاندانوں کے علاوہ وہ دشمن تھے۔ زرغام اور آریہ بخوبی جانتے تھے۔ آپ سب جا سکتے ہیں، اور آپ بی جان 2 ملازماؤں کو ان کی نگرانی میں رکھیں جب تک صبح نہیں ہو جاتی کوئی باہر بھی نہ نکلے۔ جو حکم! بی جان سر جھکا کر کہتی پلٹ گئی، جبکہ زرغام کے حکم پر لمحے بھر میں حال سنسان ہو گیا۔ ادھر آؤ! زرغام بے سامنے کھڑی آریہ کو سختی سے قریب بلایا۔ وہ انسان اچھا نہیں تھا زرغام بھائی جان۔ آریہ کو زرغام کے تاثرات دیکھ کر
کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ تم نے ان کی حفاظت کرنی تھی۔ زرغام اس کی بات انسنا کرتے قدم اس کی جانب بڑھانے لگا۔ آریہ نے تیزی سے ایک قدم پیچھے لیا، ورنہ سخت ہو جائے گی۔ زرغام کی زرزراتی آواز پر آریہ ایک جگہ جم گئی۔ ہم آپ کی بہن ہیں، اسے مارنے سے پہلے سوچ لیتی تو یہ نہیں ہوتا۔ تم نے اس کے سامنے ہماری حقیقت کھول دی۔ تمہاری نظروں میں اپنے بھائی، اپنے سردار کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ زرغام نے سختی سے کہتے آریہ کی گردن پر دباؤ بڑھایا۔ آریہ اگر انسان ہوتی تو ہلکے سے دباؤ پر ہی مر جاتی۔ اس سے قبل زرغام اسے زور سے پٹکتا کسی انسان کی موجودگی محسوس کرتے تیزی سے زرغام نے اسے جھٹکے سے چھوڑا۔ زرغام صاحب، یہ لڑکی سن نہیں رہی تھی۔ بی جان کی سہمی ہوئی آواز پر دونوں نے ساتھ دروازے کی جانب دیکھا۔ زارا آنسوں سے تر لہجہ لیے بکھرے بالوں کے ساتھ کھڑی اپنی بھولی سانسوں کو ہموار کر رہی تھی۔ پلیز مجھے میرے گھر جانا ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے؟ پلیز ہم لوگوں کو یہاں سے بھجوا دیں، مجھے میری امی کے پاس جانا ہے پلیز۔ زارا ان کے متوجہ ہوتے ہی تیزی سے زرغام کے قریب آئی، روتے ہوئے التجا کرنے لگی۔ اس سے ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں تھا، جبکہ زرغام اسے دیکھتا چلا گیا۔ لڑکی، تم ہمارے بھائی کو حکم دے رہی ہو؟ آریہ نے گھٹتے ہوئے چھوٹی لڑکی کو بامشکل دیکھا جو بامشکل زرغام کے قریب کھڑی اس کے سینے تک پہنچ رہی تھی۔ آریہ تم جاؤ، زرغام نے سخت نظروں سے اسے دیکھ کر حکم دیا۔ لیکن یہ میرا حکم ہے، جاؤ، زرغام دھاڑا۔ آریہ منہ بنا کر بی جان کو ساتھ آنے کا اشارہ کر کے پلٹ گئی، جبکہ زارا اس کی دھاڑ پر اچھل پڑی تھی۔ یکدم ہی اسے سامنے کھڑے انتہائی ہینڈسم مرد سے خوف آیا تھا۔ ہم کہاں تھے زارا؟ زرغام نے اسے دیکھ کر نرمی سے پوچھا۔ زارا اسے دیکھ کر رہ گئی، جس کا موڈ پل پل بدل رہا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، زارا کی آواز بڑی مشکل سے نکلی تھی۔ زرغام اس کی حالت دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا۔ صبح میں خود تمہیں چھوڑ آؤں گا، فکر مت کرو۔ نہیں پلیز، آپ ہمیں ابھی لے جائیں، مہوش بہت رو رہی ہے، سب پریشان ہیں، ہمیں اپنے ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیں۔ زارا اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ اس وقت اسے گھر جانا تھا، حارث کے ساتھ جو بھی ہوا ان کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا۔ یہی سوچ ایک بار پھر زرغام سے ڈر و خوف بھلائے ہوئے تھی۔ زارا کو اگر معلوم چل جاتا کہ جانور سے زیادہ خطرناک مخلوق کے ساتھ نیم اندھیرے میں تنہا کھڑی ہے تو غائب ہونے میں پل نہ لگاتی۔ آپ کو سمجھ میں میری بات نہیں آ رہی؟ مجھے گھر جانا ہے، مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا، یہاں سوچ کر دماغ پھٹ رہا ہے میرا، مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، صبح مجھے ابھی جانا ہے۔ عادت کی انگلی سے چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے زارا نے جھنجھلا کر تیز آواز میں کہا۔ اس سے قبل زرغام کچھ کہتا یا کرتا، ہارون زارا کو پکارتا بھاگتے ہوئے اس کے قریب آیا، جس بے جھٹک ہارون کا بازو تھام لیا تھا۔ زارا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو واپس۔ ہارون، مجھے گھر جانا ہے، تم کچھ کرو، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، میں صرف تم لوگوں کے اصرار کرنے پر یہاں آئی تھی۔ دیکھو نا حارث کی موت کیسے بے دردی سے ہوئی، کتنی تکلیف سے ہی ہوگی اس نے۔ ریلیکس زارا، میں ہوں نا، تم گھبراؤ مت، چلو میرے ساتھ۔ ہارون اس کے کندھے پہ بازو پھیلا کر اسے پچکارتا آگے بڑھ گیا۔ دونوں زرغام کو فراموش کر چکے تھے۔ نہیں ہارون، ابھی چلو پلیز۔ ٹھیک ہے چلو، ہم سب کو کہتے ہیں سامان سمیٹ لیں، جب تک میں گاڑی کا ٹائر چیک کر لیتا ہوں۔ دونوں باتیں کرتے اس بڑے ہال سے نکل کے جانے لگے۔ دونوں کے جاتے خوبصورت سا فانوس چھناکے سے گرا۔ کہیں بھی چلی جاؤ، واپس یہیں آؤ گی، زندہ یا مردہ؟ بھاری آواز میں زرغام کی آواز زرغام ولا کی ہر شے نے سنی تھی۔ جن زادے کو انسان سے عشق ہو گیا تھا، اس جن زادے کو جو انسان کو اپنے گھر میں پسند نہیں کرتا تھا، جو اگر یہاں آ بھی جاتے تو زرغام شرارتی جنوں کو حکم دیتا ان سے کھیلو، ڈر کر بھاگ گئے تو خوش قسمت، ورنہ مرنے کے بعد انہیں جنگلی جانوروں کی غذا بنا دیا جاتا تھا۔ زرغام صاحب، آپ نے یاد کیا؟ ہاں، خان باہر ایک لڑکا ہوگا، اس کی گاڑی دیکھو، اگر کوئی مسئلہ ہے تو ٹھیک کرو اور سب کو جانے دو۔ زرغام کھڑکی کے پاس کھڑا اسے حکم دے رہا تھا۔ سرما بھری موٹی آنکھیں کندھوں تک آتے، گھنگریالے بال، 7 فٹ قد۔ وہاں ہر کسی کا قد بہت دراز تھا، بلکہ وہ لمبے ہو کر دھوئیں میں تبدیل ہو جاتے تھے۔ لیکن زرغام کے قبیلے کے جن انسانی شکلوں میں رہنا زیادہ پسند کرتے تھے، کتنے ہی انسانوں سے ان کے تعلقات تھے۔ جو حکم سامنے کھڑے شخص نے سر جھکا کر بولتے باہر کی جانب قدم بڑھائے، جبکہ ایک بار پھر زرغام کی آواز پر پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ سب کو بحفاظت ان کے گھروں تک چھوڑ کر آنا، جو ان کے گھروں کے آس پاس اپنے مشغلوں میں مگن ہیں، سب کو پیغام بھیجو، 2 منٹ کے اندر سب مجھے زرغام ولا میں چاہیے۔ آپ فکر مت کریں، کام ابھی ہو جائے گا۔ سر کو دوبارہ جھکا کر بولتا وہ غائب ہو گیا، جبکہ زرغام سانس کھینچتا گیسٹ ہاؤس کی طرف جانے لگا۔ وہ ایک بار زارا سے بات کرنا چاہتا تھا۔
مہوش پانی پیو، ماہم نے گلاس اس کے لبوں کے پاس لے جا کر کہا، جس نے چونک کر گلاس کو خود پکڑ لیا تھا۔ زارا آرام سے، اتنی جلد بازی ٹھیک نہیں ہے، ماہم نے اسے دیکھ کر کہا، جو تیز تیز ادھر سے ادھر جاتی اپنے بیگ رکھ کر مہوش کے بیگ میں ضرورت کا استعمال کا سامان واپس رکھ رہی تھی۔ ہارون کبھی بھی ہمیں بلانے آ سکتا ہے، تم دونوں کو بھی اٹھو، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ سب کو اس بارے میں سوچنا ہے۔ سنا نہیں وہ عورت کیا کہہ رہی تھی؟ جانوروں سے آدھے سے زیادہ کھا چکا ہے، ایسے میں اسے ساتھ لے کر اتنا لمبا سفر کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے صاحب نے کہا ہے اسے یہیں تدفین کروا دو۔ کیا تم دونوں کو لگتا ہے اس کے صاحب نے یہیں صحیح کہا ہے؟ مہوش دونوں کو دیکھتی بی جان کی باتیں دہرا رہی تھی۔ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو بھی ہوا ہے وہ شاید اسی طرح ہونا تھا، اب رونے سے کیا فائدہ؟ ہم تو پھر دوست ہیں اس کے، گھر والے اپنے بیٹے کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکیں گے۔ ٹھیک کہہ رہی ہو ماہم، میری تو نظروں کے سامنے سے وہ منظر نہیں ہٹ رہا۔ زارا نے جھرجھری لے کر اس کی بات پہ ہاں میں ہاں ملائی۔ اس سے قبل کچھ بولتی دروازہ نوک ہوا، تینوں نے ساتھ گردن گھما کر دیکھا۔ آ جائیں، ماہم کے اجازت دیتے ہی جان سے اندر آ کر سب کو گاڑی ریڈی ہے کہہ کر پلٹ گئی۔ میرا پرس؟ زارا نے اچانک پریشانی سے ادھر ادھر نظریں گھمائی۔ کہاں گیا؟ کمرے میں ہی تو نہیں بھول آئی؟ عارف نے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھتے ہی پلٹ کر اسے دیکھا۔ سب گاڑی میں ابھی بیٹھے ہی تھے جب زارا کو اپنے پرس کا خیال آیا۔ نہیں، ہاں شاید میرے ہاتھ میں ہینڈ بیگ تھا، صرف مجھے یاد نہیں آ رہا، میں لے کر آتی ہوں۔ زارا سوچنے والے انداز میں بولتی گاڑی سے اترنے لگی جو ونڈو سائڈ پر بیٹھی تھی۔ رکو میں لاتا ہوں۔ ہارون اسے روکتے اترنے لگا۔ نہیں میں آتی ہوں، بس 2 منٹ، زارا کہتے ساتھ ہی گاڑی سے اتر کر اندر کی جانب بھاگی۔ تم ٹھیک ہو اب؟ زرغام کی آواز سرگوشی میں اپنے بالکل قریب سن کر زارا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ جھٹکے سے پلٹ کر اس نے اپنے پیچھے دیکھا، زرغام اس سے 7 قدم دور کھڑا اس کے تاثرات دیکھ کر مسکرایا۔ عجیب، میں ٹھیک ہوں، وہ اپنا پرس بھول گئی تھی، زارا نے گڑبڑا کر بولتے اسے دیکھا۔ کیا تم مجھ سے گھبرا رہی ہو؟ دیکھو زارا، جو بھی تمہارے دوست کے ساتھ ہوا مجھے اس پر افسوس ہے، لیکن تم بالکل مت گھبراؤ، تم اور تمہارے دوست بحفاظت اپنے گھر پہنچ جاؤ گے۔ آپ کا شکریہ، زارا نے زرغام کی بات پر جلا لب کاٹتے ہوئے کہتے ہی جانے کے لیے پر تولنے لگی۔ زرغام مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، جو اس سے اب خوفزدہ نہیں تھی۔ اوکے، پھر ملیں گے۔ زرغام چلتا ہوا اس کے مقابل آ کر بولا۔ جی، اللہ حافظ۔ زارا چشمہ ناک پہ ٹھیک کرتی تیزی سے باہر نکل گئی۔ زارا کے جاتے ہی زرغام نے اپنی ہتھیلی سامنے پھیلائی، جس میں زارا کے ناک سے کان کی بالی چمک رہی تھی۔ پوری سرار مسکراہٹ کے ساتھ مٹھی کو بند کرتے اس کی آنکھیں چمکی۔ طویل سفر کے بعد سب تھکے ہارے اپنے اپنے گھروں کو پہنچ گئے۔ حارث کے گھر اگلے دن ہارون اور عارف خود جا کر انہیں اس حادثے کا بتانے والے تھے، جبکہ زرغام نے اس معاملے میں ان کی مدد کرنے کی حامی بھری تھی۔ جو بھی تھا وہ اس کے مہمان تھے۔ زارا اپنی والدہ اور ماموں کے ساتھ کراچی کے پوش علاقے میں رہتی تھی۔ سلمان صاحب جنہوں نے زندگی بھر شادی نہیں کی تھی، بہن کی بیوگی کے بعد ان کے ساتھ رہنے لگے۔ زارا کی ماں 2 ہی بہن بھائی تھے، جس کی وجہ سے کوئی رشتہ دار نہیں تھا، اور جو بنے تھے شوہر کے جانے کے بعد وہ بھی ختم ہو گئے تھے۔ زارا اپنی ماں سے مل کر کمرے میں آتے ہی سو گئی۔ رات کے دوسرے پہر حلق خشک ہونے سے اس کی آنکھ کھلی۔ اٹھ کر ابھی وہ بیٹھی ہی تھی جب نظر کمرے کی بالکنی کے دروازے پر پڑی۔ اندھیرے میں اسے محسوس ہوا کوئی اسے دیکھتے ہی دروازے سے غائب ہوا ہو۔ آنکھوں کو مسلتی سائڈ ٹیبل کا لیمپ جلا کر چشمہ پہن کر دوبارہ دیکھا۔ اف، نظر اور کمزور ہو رہی ہے میری، سر پر چپیڑ مارتی خود کلامی کے انداز میں بولتی اٹھ کر پانی پینے کے لیے کمرے سے نکل گئی۔ زرغام صاحب، آپ کا ڈرائیور آ چکا ہے، لمبا چوڑا آدمی یکدم زرغام کے پیچھے آ کر بولا۔ ٹھیک ہے، آتا ہوں، زرغام حکم دیتا اندھیرے میں زارا کا کمرہ دیکھتا آگے بڑھ کر بیڈ پر پڑے اس کے دوپٹے کو اٹھا کر مسکراتے ہوئے پلٹ گیا۔ زرغام کے جاتے ہی بالکنی کا دروازہ ٹھک کی آواز کے ساتھ لاک ہوا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ زرغام ملازم کو جواب دیتا سیڑھیاں پھلانگتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ زرغام ولا میں وہ صرف رات کو جاتا تھا، جبکہ دن میں وہ اپنے ڈیفنس والے چھوٹے مگر خوبصورت سے گھر میں اکیلے رہتا تھا، جہاں ملازموں کی فوج نہیں تھی، صرف 2-3 ملازم تھے۔ انسانوں کا کھانا وہ بہت شوق سے کھاتا تھا، جس کے لیے اس نے خانسامہ رکھا ہوا تھا، جو رات کا کھانا بنا کر اپنے کوارٹر میں چلا جاتا تھا۔
اگلے دن حارث کی موت کی خبر ہر جگہ پھیل گئی۔ حارث کے گھر میں کوہرام مچ گیا تھا۔ ہارون اور عارف صبح ہی اس کے گھر پہنچ گئے تھے، جبکہ مہوش اور ماہم بھی ان کے ساتھ ہی گئی تھی۔ عارف نے زرغام کو بلانے کے لیے اسے کال کی جو پہلے اس کے گھر کے راستے پر تھا۔ ڈونٹ وری، میں آ رہا ہوں، سب سنبھال لوں گا۔ موبائل کان سے لگاتے ہی اس کے کچھ بھی کہنے سے قبل ہی بول کر زرغام نے کال کاٹ دی۔ جلدی چلو، مجھے دوسرے کام بھی ہیں، زرغام نے روب سے ڈرائیور کو بولا، جس نے سر کو اس بات میں ہلا کر گاڑی کی سپیڈ اور تیز کر دی۔ کہاں ہیں آپ ہی؟ کریم ماموں سنجیدگی سے بولتے اندر داخل ہوئے۔ خیریت ہے؟ کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ جی میں پریشان ہوں، اگر آپ سنیں گے تو آپ کی حالت بھی میری طرح ہو جائے گی۔ السلام علیکم ماموں۔ اس سے قبل نادیہ بیگم کچھ پوچھتی زارا مسکراتے ہوئے کریم ماموں کی طرف آئی۔ وعلیکم السلام زارا، 2 دن کن کے ساتھ تھی تم؟ کریم ماموں سیدھا بات کی طرف آئے۔ زارا کے چہرے کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی تھی۔ وہ ماموں بتایا تو تھا، یونیورسٹی والوں کے ساتھ پکنک چھوٹ۔ اس سے قبل زارا اپنی بات مکمل کرتی ماموں غصے سے اس کی بات کاٹ کر چیخے۔ زارا گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہوئی۔ کریم کیا ہوا ہے؟ کوئی مجھے بھی بتاؤ۔ آپ یہ کیا بتائے گی؟ اسے بتانا ہوتا تو چھپاتی ہی کیوں؟ زارا کیا کیا ہے تم نے؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ کریم کیا ہوا ہے؟ ہم سے جھوٹ بولا کہ یونیورسٹی والوں کے ساتھ جا رہی ہے، لیکن رستے میں بس سے اپنے دوستوں کے ساتھ ان کی گاڑی میں جنگلوں کی طرف نکل پڑی۔ جانتی ہیں، کسی جانور نے انہی میں سے کسی ایک کو مار دیا ہے، تبھی یہ آج یہاں ہے۔ کریم ماموں ضبط سے بتا رہے تھے۔ زارا کا چہرہ فک ہو گیا۔ یہ تربیت دی ہے تمہیں کہ ہماری آنکھوں میں دھول جھونکا کر ہماری آزادی کا غلط فائدہ اٹھا رہی ہو؟ خدا نہ خواستہ تمہیں کچھ ہو جاتا، کبھی سوچا ہے تم نے تمہاری ماں کا کیا ہوتا؟ ماموں میں بس زارا جاؤ اپنے کمرے میں، اور ہاں کل سے تمہاری یونیورسٹی جانا بند، پرائیویٹ پڑھنا ہے تو ٹھیک ورنہ بھول جاؤ۔ نادیہ بیگم سپاٹ لہجے میں 2 ٹوک بولتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ماموں ہنگار بھرتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ زارا نے آنسوں سے لبریز نظریں کمرے کے بند دروازے پر مرکوز کی جب کسی نے اس کے چہرے کو چھوا۔ زارا کام کر پیچھے کون ہے؟ زارا کی پشت پر کھڑا وہ اسے دیکھ کر مسکراتا دیکھتا غائب ہو گیا۔ کام نہ ہوتا تو وہ آج اس کے پاس ہی رک جاتا۔ روتے ہوئے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ آدھی رات کو نیند میں ہی کسی کا لمس اپنے گالوں پر محسوس کر سکتی تھی۔ زرغام اس کے قریب بیٹھا گال کو نرمی سے چھو رہا تھا۔ گالوں پر آنسوں کے نشان ابھی بھی واضح تھے۔ اس کی زارا روتے ہوئے سوئی تھی، یہ خیال آتے ہی اس کا چہرہ غصے سے تپنے لگا۔ تمہیں رلانے والوں کو سزا ضرور ملے گی زارا، زرغام نے کہتے ہی جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ زارا ایک دم جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر ارد گرد دیکھتے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ ریلیکس، سو جاؤ۔ زرغام کان کے قریب جھک کر سرگوشی کرنے لگا۔ زارا دھیرے دھیرے پرسکون ہوتی چلی گئی۔ اس کے دوبارہ نیند کی وادیوں میں ڈوبنے کے بعد زرغام چلا گیا۔ 2 دن تک نادیہ بیگم اس سے ناراض نہیں، لیکن کب تک ایک لوتی بیٹی تھی، پیار سے سمجھا کر معاف کر دیا۔ زارا نے شکر کا سانس لیا۔ السلام علیکم کریم، کہاں رہ گئے ہو؟ موسم کتنا خراب ہے۔ وعلیکم السلام، فکر مت کریں، میں نکل چکا ہوں، بس آ رہا ہوں۔ ماموں نے انہیں تسلی دے کر آسمان کی طرف دیکھا۔ تیز بارش کے ساتھ جہاں وقفے سے بجلی بھی چمک رہی تھی، بائک ہلکا چلانا بارش کم ہونے کی بجائے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ نادیہ بیگم نے پھر فکر مندی سے بولتے زارا کو زینہ چڑھتے دیکھا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ زارا کہاں جا رہی ہو؟ نادیہ بیگم نے فون رکھتے ہی اسے کہا، جو بے قدموں اوپر جا رہی تھی۔ اف، پکڑی گئی، کہیں بھی نہیں، زبان دانتوں تلے دبا کر کہتی اتر کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ 10 منٹ بعد وہ ارد گرد دیکھتی زینے چڑھ رہی تھی۔ بارش اس کی کمزوری تھی، جبکہ نادیہ بیگم ہمیشہ اسے رات کی بارش میں نہانے سے منع کرتی تھی کہ بیمار ہو جاؤ گی۔ اف اللہ، کتنی حسین بارش ہو رہی ہے، کاش روز ہو، مزہ آ جائے۔ زارا بچوں کی طرح خوش ہوتی، گرج چمک بارش میں بچوں کی طرح کودتی، دونوں بازو پھیلا کر گول گول گھومتی۔ ایک دم تھرا کر رہ گئی، اسے یوں لگا جیسے گھومتے گھومتے وہ کسی کے حصار میں آ گئی ہو۔ زرغام جو روز اسے دیکھنے آتا تھا، بارش میں اسے دیکھتا محسوس ہو رہا تھا۔ زارا پوری بھیگی اس کے حصار میں تھی۔ زرغام نے اسے کھینچ کر اپنے نزدیک کرنا چاہا جب نادیہ بیگم کے چیخنے کی آواز پر زارا تیزی سے نیچے بھاگی۔ زرغام صاحب، کام ہو گیا؟ گڈ، مرا تو نہیں صرف زخمی ہوا ہے۔ زارا کے گھر کی چھت پر درختوں کے قریب زرغام کھڑا سامنے کھڑے شخص سے بولا۔ خوب، ٹھیک ہے، اب ایک کام کرو، اپنے چھوٹے بیٹے سے کہنا جب وہ باتھ روم جانے لگے تو اسے دھکا دے دے۔ زرغام سپاٹ لہجے میں حکم دیتا اندھیرے میں گم ہو گیا۔ یہ سب کام اس کے لیے مشکل نہیں تھے، لیکن وہ اپنے لوگوں کو کھیلنے کے لیے اسی طرح کام بانٹ دیتا تھا۔
میں بالکل ٹھیک ہوں آپی، بس یہ شکر تھا سڑک خالی تھی۔ کریم ماموں بستر پر ٹیک لگا کر بیٹھتے ہی اپنے بہن کو تسلی دینے لگے، جبکہ زارا اپنے بھیگے کپڑے بدلنے کے بعد جلدی سے ہلدی والا دودھ بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی تھی۔ میں نے کہا بھی تھا دھیان سے آنا، اب آرام کرو، کل کام سے چھٹی کر لینا، نادیہ بیگم نے ڈانٹ کر کہتی کچن میں جانے کے لیے کمرے سے نکل گئی۔ ان کے جاتے ہی ماموں نے مسکرا کر سر پیچھے گرا کر آنکھیں موند لیں۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب کمرے میں 2-3 بچوں کی ہنسنے کی آواز پر پھٹ سے آنکھیں کھولتے سیدھے بیٹھ کر سارے کمرے میں نظریں دوڑائیں، لیکن کمرے کو خالی دیکھ کر گہرے سانس لیتے بستر سے اتر کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر کھڑکی کی طرف بڑھنے لگے، جب زور سے کسی کے دھکا لگنے سے دھڑام سے زمین بوس ہوئے۔ پاس ہی پڑی کرسی کا کنارہ زور سے ان کی پیشانی پر لگا۔ تم یہیں رہو، ماموں کے پاس میں ٹیکسی یا رکشہ دیکھتی ہوں۔ یا اللہ خیر، بارش بھی آج تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ سینے پہ ہاتھ رکھتی گھبراتے ہوئے باہر نکلی۔ اندھیرے اور تیز بارش ہونے کے اس گلی سنسان پڑی تھی۔ ارد گرد دیکھتی وہ آگے بڑھنے لگی، جب کوئی گاڑی آ کر ان کے قریب رکی۔ ہسپتال میں پریشانی سے دونوں بند دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ باہر بارش ہنوز اسی طرح جاری تھی جب نرس نے آ کر انہیں اندر آنے کا کہا۔ تم بیٹھ جاؤ، میں دیکھتی ہوں۔ اللہ جانے میرے بھائی کو کس کی نظر لگ گئی ہے، زخمی ہی ہو گیا ہے، نادیہ بیگم بولتی اندر بڑھ گئی۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کوئی پریشانی کی بات تو نہیں؟ نادیہ بیگم اپنے بھائی کے پاس کھڑی ہوتی ڈاکٹر سے بولی۔ وعلیکم السلام، پریشانی والی بات تو ہے، لیکن تھوڑی سی جھٹکے سے گرنے کی وجہ سے بری طرح مورچ آ گئی ہے، جس کی وجہ سے 1 ہفتے کہیں نہیں گیا۔ اب دیکھیں کام کرنے والے کی ہوئی نا یہ پریشانی والی بات۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے بات مکمل کر کے دوائیوں کا پرچہ ان کی طرف بڑھایا۔ جی ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، بس یہ ٹھیک ہو جائے، اس کے علاوہ ہے ہی کون ہمارا۔ انشاءاللہ، بس لیٹنے بیٹھنے میں تھوڑی احتیاط کیجیے گا، ڈاکٹر ہدایت دیتے جانے لگا، جب نادیہ بیگم کی بات پر دوبارہ پلٹے۔ بالکل، یہ گھر جا سکتے ہیں، ڈاکٹر جواب دیتے باہر نکل گیا۔ بینچ پر بیٹھے وہ اپنی امی کا انتظار کری تھی، جب زرغام کو آتا دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک دم زرغام کو دیکھ کر اسے شکریہ کرنے کا خیال ہے، اس سے قبل وہ کچھ بول پاتی نادیہ بیگم باہر آ گئی۔ اب انکل کی طبیعت کیسی ہے؟ زرغام اس کے قریب رکتا نادیہ بیگم سے پوچھنے لگا۔ ظاہرہ اس کے قریب کھڑے ہونے پر تھوڑی جھجک کر پیچھے ہوئی۔ زرغام کی پیشانی پر اچانک ایک بل پڑا۔ زارا تم ماموں کے پاس جاؤ، میں آتی ہوں، نادیہ بیگم اسے کہتی آگے بڑھ گئی۔ زارا جلدی سے کمرے میں چلی گئی، اسے زرغام سے بات کرنے سے جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ کیسی ہو زارا؟ میں ٹھیک ہوں، زارا نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر دھیمے لہجے میں کہا، جو چمکتی آنکھیں اسی پہ مرکوز کیے ہوئے تھا۔ ڈونٹ وری، تمہاری ماموں جلدی چلنے پھرنے لگیں گے انشاءاللہ۔ وہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، اگر آپ پر وقت ہماری مدد نہ کرتے تو جانے ماموں کے ساتھ کیا ہو جاتا۔ میں ہمیشہ تمہاری مدد کے لیے حاضر رہوں گا، زرغام نے سرگوشی میں کہتے ایک دم آگے بڑھایا۔ زارا نے الجھ کر اسے دیکھا، جس کی آواز اسے نہیں آئی تھی۔ آپ نے کچھ کہا؟ نہیں، شاید تم مجھے سننا چاہتی ہو، زرغام نے اس کے قریب جھک کر لہجے میں محبت سمو کر کہا۔ زارا گڑبڑا کر پیچھے ہٹی۔ ہاں، مذاق کر رہا ہوں، شاید تمہاری امی تمہیں ڈھونڈ رہی ہیں۔ زرغام نے ہنس کر اس کے پیچھے نادیہ بیگم کو ارد گرد دیکھتا پا کر اندازہ لگایا تھا۔ زارا نے اس کی نظروں کے تعاقب میں پیچھے دیکھا، جہاں اس کی امی واقعی اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ میں چلتی ہوں، زارا نے پلٹ کر زرغام کو کچھ کہنا چاہا، لیکن زرغام کو نہ پا کر ایک دم چپ ہو گئی۔ وہ اچانک چلا گیا تھا، جانے کیوں زرغام کا آنکھوں سے اوجھل ہونا اسے ناگوار گزرا تھا۔ گہری سانس لیتے وہ نادیہ بیگم کی طرف بڑھ گئی۔ بارش ابھی تک ہو رہی ہے، میں نے ایک ٹیکسی والے کو کہا ہے، چلو۔ نادیہ بیگم کی بات پر اس نے سر ہلایا۔ تینوں بھی ٹیکسی کی طرف بڑھنے ہی لگے تھے جب زرغام نے گاڑی روک کر بیٹھنے کا کہا۔ نہیں بیٹا، آپ جائیں، پہلے ہی آپ کا بہت وقت برباد ہو گیا۔ آنٹی بیٹھے، زرغام نے ٹھہر کر بولتے ان کی طرف دیکھا۔ نادیہ بیگم خاموشی سے مسکرا کر اپنے بھائی کے ساتھ پیچھے بیٹھ گئی۔ زارا بیٹھنے میں مدد کرتی خود ہی بیٹھنے لگی جب کسی نے دروازہ بند کر دیا۔